MNAs نے اس کی مخالفت کی تھی، اور اگر وہ ووٹ کی اسٹیج آ جاتی کوئی ریزولوشن یا کوئی اور اس پہ، تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے حکومت کے لیے اس کو بچانا. تو اس لیے انہوں نے یہ بھاگنے میں یعنی خیریت سمجھی کہ بس فوراً پارلیمنٹ کو پروروگ کرے اور دوڑ لگا لیں. نہیں، لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں وہ رات کو تو وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھی نظر آئیں وزیرستان والے اجلاس میں. تو وہ اگر اتنی ناراض ہو گئی تھی تو وہاں نہ بیٹھتی جا کے. شہباز شریف بیٹھے ہوئے تھے ساتھ وزیر اعظم کے، باقی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی نے کوئی احتجاج نہیں کیا کہ بھائی اتنے دن تک آپ نے یہ یہاں تماشا لگایا ہے، اس پہ بحث کی ہے، تو ہماری بھی ذرا گزارش سن لیں. کوئی اس کے فیور میں، اس کے اگینسٹ کوئی قرارداد تو آتی. طے کیا پارلیمنٹ نے؟ یہ جو میٹنگ ہوئی تھی وہ تو بالکل وزیرستان کے حوالے سے اور سیکیورٹی سچویشن اور جو دھماکے ہو رہے ہیں مستقل اس حوالے سے تھی. اور اس میں جو سب سے اہم بات تھی وہ ایک طرح سے جو -1 ہمیں نظر آیا کہ اس طرح کی بڑی میٹنگ میں پہلی دفعہ صدر صاحب وہاں موجود نہیں تھے. اور میرا خیال ہے یہی ایک سب سے بڑا فیکٹر تھا جس کی وجہ سے وہ تمام اپوزیشن پارٹیز اور سب لوگ وہاں گئے اور جا کے انہوں نے بڑے خاموشی اور شرافت کے ساتھ وہ میٹنگ اٹینڈ کی اور کوئی شور شرابہ اس میں نہیں ہوا. مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ -1 کا پروسیس جو آپ اور ہم بہت عرصے سے اس پہ ڈسکشن بھی کرتے رہے ہیں اور ایک طرح سے تجزیہ بھی کرتے رہے ہیں کہ کیا ہوگا، اسی رفتار سے اور اسی طرف جا رہا ہے. اور لگتا یہی ہے کہ اب یعنی NRO بھی کھل گیا ہے، پنڈوراز باکس کھل گیا ہے. اب ووٹنگ ہونے جا رہی ہے یا نہیں ہونے جا رہی سینٹ میں، اسمبلی میں NRO کے اوپر. یہ تمام چیزیں اب ایک طرح سے اتنی پھیلتی جا رہی ہیں کہ حکومت کو قابو رکھنا پولیٹیکل ڈیولپمنٹ سے بہت مشکل لگ رہا ہے. نہیں، لیکن آپ نے کہا کہ وہ اس لیے بیٹھ گئے سارے ایک ساتھ ہو کے، وہ شاید ایوان صدر میں نہیں تھا، وزیر اعظم کے ساتھ ہو رہا تھا. ایک وجہ تو یہ بھی ہے نا خاموشی سے بیٹھنے کی کہ سامنے وہ افواج پاکستان کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے سامنے بھی تو تمیز سے بیٹھنا تھا نا. ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے نا خاموشی سے بیٹھنے کی. اس میں ایک وجہ یہ بھی تو ہے نا کہ یہ تمام پارٹیز جتنی بیٹھی ہوئی تھی وہاں پہ، یہ سب انکلوڈنگ آپ جنرل کیانی اور ہماری فوج کے جو ریپرزینٹیٹو تھے، یہ تمام کیری لوگر بل میں ایک ہی سائڈ کے لوگ ہیں. یہ تمام اس کے مخالف تھے، میجورٹی جو تھے اس کے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ دوبارہ اجلاس طلب، یعنی اب میاں نواز شریف کی پوزیشن کیا ہے شاہین صاحب اس وقت؟ انہوں نے ایک دن پہلے رد کیا کیری لوگر کو، وہ نہ کرتے ایک دن پہلے 2-3 دن اور ڈیلے کر دیتے اپنی اس گفتگو کو، تو یہ زیادہ وہ بہتر. ایک دن پہلے رد کیا انہوں نے اور اگلے دن پارلیمنٹ ختم ہو گئی. نہیں، یہ تو اب حکومت کی حکمت عملی تھی نا کہ انہوں نے پارلیمنٹ کو فوری طور پہ ختم کر دیا کہ یہ کہیں کیری لوگر پہ کوئی ووٹ قسم کا نہ ہو جائے. نواز شریف صاحب نے تو اپنی پوزیشن واضح کر دی اور وہ اب کہتے ہیں کہ ہم اس کے خلاف ہیں. اب حکومت اگر اس کو مانتی ہے اور ایڈ لیتی ہے تو حکومت کی ذمہ داری ہے، ہم اپوزیشن کریں گے اس کی. لیکن یہ کہ جو امپورٹنٹ بات ہوئی ہے وہ میرا خیال ہے کیری لوگر کی سچویشن تو ایک طرح سے سیٹل ہوتی نظر آ رہی ہے کہ بس یہ اب ہو گیا، حکومت جانے اور سرٹیفکیٹ جانے اور کیا وہ پورا کریں گے شرائط کو یا نہیں کریں گے، امداد ملے گی یا نہیں ملے گی. لیکن جو اب پولیٹیکل سچویشن پہ جو NRO کا فیکٹر آ گیا ہے وہ میرا خیال ہے اب ٹیک اوور کر کے بہت زیادہ امپورٹنس لے لے گا. یہ نمبر گیم کیا ہے شاہین صاحب؟ سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں دونوں جگہوں پہ اس کا پاس ہونا ضروری ہے سادہ اکثریت سے غالباً 230 چاہیے. کوئی بھی بل، کوئی بھی آرڈیننس جو ہے وہ سادہ اکثریت سے پاس ہوتا ہے، جو جتنے لوگ موجود ہوں ان کی اکثریت ہونی چاہیے. اب یہ کہ جب یہ پیش ہوگا، ڈسکشن ہوگا اس پہ، تو ایک تو وہ تمام ڈیٹیلز کھلیں گی اور تمام وہ قصے کہانیاں کھلیں گی جو بھی ہوتا رہا ہے، کس نے کتنے پیسے بنائے اور کہاں سوئس اکاؤنٹ میں رکھے اور کیسے رکھے اور کیا ہوا. اس کے علاوہ جب وہ بل پہ ووٹنگ کا ٹائم آئے گا تو پھر بڑی مشکل ہوگی حکومت کو، کیونکہ ابھی یہ لگ رہا ہے کہ ان کے جو اپنے ساتھی ہیں ANP، MQM، JUI، یہ لوگ ووٹ اس کو دینے کو تیار نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ ہم نے سنا ہے کہ ایبسٹین کریں گے، یعنی ووٹ نہیں دیں گے. اور وہ بہت زیادہ حکومت کو یعنی پورے اپنے خزانے کے منہ کھولنے پڑیں گے دوبارہ اگر لوگوں کو خریدنا ہوا اس پہ ووٹ لینے کے لیے. تو یہ جو پنڈورا باکس کھلے گا اور لوگوں کی قیمتیں لگیں گی، یہ تو ایک بہت بڑا یعنی ایک میلہ لگنے والا ہے دوبارہ سے، جیسا کہ حکومتیں میں ووٹ آف کانفیڈنس پہ ہوتا ہے یا نو کانفیڈنس پہ ہوتا ہے، اس طرح کی سچویشن بننے والی ہے. اور اس کے ساتھ آپ یہ بھی خیال رکھیے کہ
عدالتیں جو ہے وہاں پہ بھی تو یہ مسئلہ ابھی شروع ہونے والا ہے، اور وہ اسمبلی سے پہلے بھی وہ اس پہ فیصلہ دے سکتی ہے کہ یہ پورا کا پورا قانون ہی آئین کے خلاف ہے. تو وہ ایک سچویشن، ایک تلوار بھی لٹک رہی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ سینٹ کے اندر اس کے خلاف یعنی حکومت نے پیش کیا ہے ابھی قومی اسمبلی میں غالباً یا سینٹ میں بھی پیش کیا ہے، لیکن سینٹ میں پہلے این آر او کے خلاف وسیم سجاد نے ایک قرارداد شاید ڈال دی ہے. جی دونوں جگہ یہ انہوں نے ٹیبل کیا ہے جسے کہتے ہیں کہ پیش کیا ہے، اور وسیم سجاد صاحب نے ایک ڈس اپروول ریزولوشن موو کیا ہے سینٹ میں. اچھا این آر او کو مسترد کرنے کے لیے. جی ہاں، اس کی آئینی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی ہاؤس، دونوں میں سے کوئی بھی ہاؤس کسی بھی بل آرڈیننس کو ڈس اپروول ریزولوشن پاس کر دے تو وہ فوراً سڈن ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہ وہی ختم ہو جاتا ہے، پھر اس میں مزید کوئی بحث یا کوئی اس کو پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا سینٹ میں اگر رد ہو جائے تو پھر قومی اسمبلی میں بھی اس پہ بحث نہیں ہو سکتی غالباً؟ نہیں، وہ ایک ہاؤس نے اگر رد کر دیا تو وہ تو پھر ڈیتھ ہو گئی نا، کیونکہ اگر ایک دوسرا ہاؤس پاس بھی کر دے تو دوسری اپر ہاؤس سے اگر وہ پاس نہیں ہوگا، وہاں پہ مر چکا وہ تو ڈیڈ ہو گیا پھر. جی یعنی شاہین صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ وزیرستان کا آپریشن، لیکن دوسری طرف سیاسی کھیل جو ہے وہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. کیری لوگر نے اس کا ایک نیا محاذ کھولا حکومت کے خلاف، اور اس کے بعد اب این آر او کا مرحلہ. جی کیری لوگر نے میرے خیال ہے جتنا گورنمنٹ کو نقصان پہنچایا ہے اور جتنا انہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے اس کیری لوگر کے حوالے سے، وہ اس کا تو کئی مہینے تک اب آپ کو نظر آئے گا. کیونکہ آپ دیکھیے 6 مہینے کے بعد سیکرٹری آف اسٹیٹ نے سرٹیفکیٹ ایشو کرنے ہیں کہ انہوں نے کیا ایکسیس پرووائڈ کی اب ہمارے نیوکلیئر سائنٹسٹ کو، کیا انہوں نے فوجی پہ کنٹرول کیا، جتنی بھی شرطیں ہیں وہ تمام اس کی جو ہے وہ سرٹیفکیٹ دینے پڑیں گے. اگر وہ سرٹیفکیٹ دے دیں کہ ہاں جی پرووائڈ کیا اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تو پھر حکومت کو جواب دینا پڑے گا کہ جی آپ نے کس کے حوالے کیا اور کیا ایکسیس پرووائڈ کی. اگر وہ نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں دی ایکسیس، تو وہاں پہ وہ سینیٹرز اور کانگریس مین کہیں گے کہ جی اب ایڈ ہم کیوں دیں، آپ نے سرٹیفکیٹ نہیں دیا. تو یہ 6 مہینے کے اندر اس کا تو مسئلہ سامنے آ جائے گا کہ کتنی ایڈ ملتی ہے اور کس شرط پہ ملتی ہے. لیکن جو این آر او کا مسئلہ کھل رہا ہے، یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ کھل رہا ہے، اور اس میں بہت گیو اینڈ ٹیک اور بہت ہارس ٹریڈنگ دوبارہ شروع ہوگی، اور اس میں بہت گند اچھلے گا. شاہین صاحب بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہی. خواتین و حضرات، شاہین صاحب کا کہنا یہ کہ این آر او پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے منظور کروانا لازم، اور اگر یہ ایک سے بھی مسترد ہو جائے تو پھر اس کے دوسرے ایوان سے منظوری بھی لا حاصل تصور ہوتی ہے. اور پھر یہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر اسے پارلیمنٹ کے دونوں ایوان بھرپور جوڑ توڑ کے بعد منظور کر بھی لیں تو بھی اسے سپریم کورٹ تو دور کی بات جسٹس ریٹائرڈ بھگوان داس صاحب کے مطابق اسے ایک ہائی کورٹ بھی اٹھا کے پھینک سکتی ہے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوگی.